بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت بھی اس کی میں خود پڑھتا ہوں. پند نامے کا سبق نمبر 10 اور سوار کا دن 29 جون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بیان فوائد خاموشی. در حرف جار ہے جی، فی کے معنی میں، ان کے معنی میں. بیان مضاف ہے، فوائد کی طرف کتاب کے اوپر سے دیکھو بھائی. ہاں جی، احمد کو بھی دیکھنے دو بھائی. احمد یہ دیکھنے دے گا آپ کو بھی. اچھا، فوائد مضاف ہے خاموشی کی طرف. اب ترجمہ ہم ادھر سے کریں گے. خاموشی کے فوائد کے بیان میں اگر این لگا دو اور آخر میں است لگا دو پورا جملہ ہو جائے گا. این در بیان فوائد خاموشی است. یہ سبق خاموشی کے فوائد کے بیان میں. خاموشی تو آپ سمجھتے ہیں نا، چپ رہنا. لیکن جہاں بولنا ہے وہاں بولنا ہے. استاد جی سبق پوچھیں، ٹھیک ہے نا جی، لکھا ہے نہیں آپ کے فوائد خاموشی ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا. چپ رہنا، جہاں بولنا ہے تو وہاں چپ رہیں گے تو غلطی، ٹھیک ہے نا. خاموشی کے بہت فوائد ہیں. اے برادر گر تو ہستی حق طلب. اے بھائی اگر تو ہستی ہے حق طلب، حق کو طلب کرنے والا. اگر تو ہے حق کو طلب، حق کی طلب تو ہے نا ہر مسلمان. جوز سوا بفرمان خدا، اللہ کے فرمان کے سوا. مکشا نہ کھول لب ہونٹ. مکشا لب کا مطلب نہ بول. اگر تو کہتا ہے حق مجھے ملے، اللہ کی معرفت ہو، تو پھر جب بھی بولے اپنے رب کا فرمان، اس کے محبوب کا فرمان، یعنی اچھی بات، ادھر ادھر کی کوئی فضول بات، ٹھیک ہے نا. پہلے تولو پھر تھنک بیفور یو سپیک. فکر مرارن ثم قل. پہلے تولو پھر بولو. زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے. اچھا جی، حق، ٹھیک ہے نا. حق باہو، ٹھیک ہے نا. یہ توحید کا حیضہ جن کو ہو جائے وہ کہتا ہے دیکھو جی سلطان باہو کو انہوں نے حق کہہ دیا. حالانکہ حدیث پاک میں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت حق ہے، جہنم بھی حق ہے، نظر کا لگ جانا بھی حق ہے. تو حق ہر جگہ اللہ کے لیے نہیں ہے. حق کا معنی ثابت ہے، سمجھے ہو. ہاں، دوسرا شعر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں گر خبرداری ز حی لا یموت بردہان خود بنے مہر سکوت. مہر کا معنی مہر، اگر زبر پڑھو تو مہر، ملک سے مہر، نیچے زیر دے دو تو مہر. مہر کا معنی سورج، مہر کا معنی محبت. دو معنی ہو گئے. مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی. تو مہر، مہر، مہر. ادھر مہر، حق المہر، ٹھیک ہے. مہر سکوت، خاموشی کی مہر. بنہ میں نے تو رکھ خود اپنے دہان، منہ اپنے منہ پر. اگر تو حی لا یموت، حی اللہ کی ذات، خود بھی زندہ دوسروں کو زندگی عطا کرے. قیوم، خود بھی قائم دوسروں کو بھی قائم رکھے. لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذات ہے. اگر تو حیو لا یموت ذات کے بارے میں خبر رکھتا ہے تو اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا لے. خاموشی کی مہر، تصوف کے اندر ایک مقام آتا ہے تو وہاں خاموشی، آنکھ کو بھی بند رکھنا پڑتا ہے اور باہر سے آوازیں بھی ادھر ادھر کی نہ آئیں. اس وقت آگے روحانی ترقی کا وہ سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے. اس وقت لب بھی بند، چشم بھی بند، گوش بھی بند. گر نہ بینی سر حق بربا بخن. مولانا روم فرماتے ہیں ان کو بند کر لے، اور اگر اللہ کے راز تجھے نظر نہ آئے تو پھر کہنا رومی نے ایسے بات کر دی. کیونکہ دل کے حوض کے اندر گندا پانی انہی راستوں سے جاتا ہے، یا زبان سے، یا آنکھ سے، یا کانوں کے ذریعے. کانوں سے فوش گانے سنے گا، آنکھ سے ساتھ بے حیائی کی نیت سے بری نگاہ، بد نگاہی کرے گا. قیامت کے روز سیسا پگھلا کے اس کی آنکھ میں ڈالا جائے گا. اور زبان کے ساتھ بد زبانی کرے گا. تو ان راستوں پر چوتھا راستہ ہے سوچنے کا. یہ 4 راستے ہیں، ان پر پابندی لگا ہے. کہتا ہے کہ اگر تو حی لا یموت ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو پھر پرہیز یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، پرہیز کرنا پڑے گا. تو ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے پھر وہ فوش گانے بھی سنتا ہے، تو فرمایا لا صلاۃ لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ. اس کی نماز کا کوئی اعتبار ہے، اس کی نماز کا کوئی اعتبار ہے. اے پسر، تیسرا شعر، پند و نصیحت گوش کن. اے بیٹے
پند میں نے نصیحت، نصیحت میں نصیحت جی، یہ عطف تفسیری اس کو کہتے ہیں جی۔ پہلا لفظ معطوف علیہ، بعد والا معطوف، جب ایک ہی معنی دونوں کا ہو اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری، عطف تفسیری۔ اے بیٹے نصیحت کو گوش کن یعنی سن، ٹھیک ہے نا، اور دل کے کان سے سن۔ مٹی کے کان تو جانوروں کے بھی ہیں، لنگور کے بھی ہیں، بندر کے بھی ہیں، کان اس کے ہیں یا نہیں؟ گائے بھینس یہ بھی سنتے ہیں، تو انسان ہے، حضرت انسان ہے۔ ہاں 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی، پھر 13 ذکر فرمایا، والتین والزیتون، ٹھیک ہے نا۔ آگے پھر انسان کو میں نے بڑا خوبصورت بنایا۔ اے بیٹے نصیحت سن، گر نجات بایدت، اگر تجھے نجات چاہیے، باید چاہیے، تے میں نے تجھے ضمیر، خاموش کن، خاموشی اختیار کر، خاموشی اختیار کر۔ ہر کرا گفتار بسیار، گفتار بسیار سے مواد، جس آدمی کی گفتگو بسیار بہت زیادہ ہوتی ہے، باتوں نہیں ہوتا ہے، آرے مشین کی طرح اس کی زبان چلتی ہے، کسی کو بولنے نہیں دیتا، ہاں تو دل درون سینہ بیمارش بہت، اس کا دل سینے کے اندر بیمار ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے یہ بیمار ہے، دل اس کا کیا ہے؟ بیمار ہے، دل اس کا روشن نہیں ہے، دل اس کا کیا ہے؟ بیمار ہے۔ دل درون سینہ، سینے کے اندر بیمارش، بیمار اس کا، یہ شین ضمیر کی ہے، اس کا دل سینے میں بیمار ہوتا ہے۔ آ کے لارا پیش ہے خاموشی بہت، عقل مندوں کا طریقہ خاموشی ہے، پیش ہے جاہل، جاہل کا طریقہ فراموشی ہے۔ جاہل کا کام کیا؟ جتنا سمجھاؤ گے، بیٹا جاہل ہے نا، ادھر سے وہ سنے گا ادھر سے نکال دے گا، یا ادھر سے وہ سنے گا ہی نہیں۔ جاہل دوست کو جتنا بھی سمجھاؤ وہ سنا ان سنا کر دے گا، گویا کہ سنا نہیں۔ پیش ہے جاہل فراموشی کو، خاموشی، یہ شاعروں کو اجازت ہوتی نا خاموشی کو، لکھا خاموشی، از کس وہ غیبت وعدے بس، خاموش رہنا جھوٹ اور غیبت سے یہ ضروری ہے۔ ابلاس بے وقوف ہے وہ، کو اصل میں کیا ہے؟ کہ ہو جو وہ بگفتن بولنے کی طرف راغبت رغبت رکھتا ہے، جو زیادہ باتوں نہیں ہے، باتوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا فصیح بلیغ چست چلاک کہتا ہے جی، تو یہ سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، ہے بے وقوف، ہے کیا؟ بے وقوف۔ تو یہ چونکہ تصوف کے انداز میں آپ سمجھا رہے ہیں، جہاں بولنا ہے تو وہاں تو آگے سامنے دشمن ہو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ، صحابہ پہ، اہل بیت پہ حملے کر رہا ہو، آپ خاموش بیٹھے رہیں، وہاں خاموشی نہیں، وہاں تو بولنا ہی پڑے گا، سمجھے ہو نا جی، وہاں بولنا ہی پڑے گا۔ ہاں ابلاس بکو بگفتن راغبت، اے برادر جو ثنائے حق مگو، اے بھائی اللہ کی ثنا تعریف کے سوا کوئی بات نہ کرے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کے محبوب کی نعت پڑھیں گے تو یہ بھی تو اللہ کی تعریف ہے جی، اللہ کے بندوں کی تعریف کریں گے، کیونکہ جس کی تعریف کرو گے وہ کمال کس نے رکھا؟ حضور داتا علی حجویری کی تعریف ہم کریں، ہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو یہ اللہ نے کمال عطا فرمایا نا، ہاں اس واسطے سے وہ اللہ کی تعریف کہلائے گی، ایک ڈائریکٹ ہے مخلوق کے واسطے سے۔ اے بھائی اللہ کی تعریف کے سوا کوئی بات نہ کہے، قول خود را اپنی بات کو برعز برائے دک مکو، اپنی بات کو دک کے لیے، اچھا دکا یا دکو دقیق، آٹے کو بھی کہتے ہیں دکا، ایک تو دکل ہوتا ہے نا، وہ تو دروازہ کھٹکھٹانا، ایسی بات کرنا کہ کسی کے دل کو کیا ہو؟ تکلیف ہو، ٹھیک ہے نا، ستانا، ٹھیک ہے نا، بات ستانے کے لیے نہ کہے، بات ستانے کے لیے نہ کہے، اچھا جی بات میٹھی ہو، لہجہ کیا ہو؟ میٹھا ہو، پیار والا، پھر کیا ہوگا؟ زبان شیریں جہانگیری، زبان میں مٹھاس، جہان میں سرداری ہوگی، جہان میں کیا ہوگی؟ سرداری۔ اچھا ہر کے در بند عمارت میں شبت، ہر کے دار جملہ غارت میں شبت، جو آدمی رات دن تعمیر میں لگا رہے، یعنی اپنے آپ کو ترقی دینے میں، ترقی دنیاوی، جو کچھ رکھتا ہے وہ سارا غارت برباد ہو جائے، دنیا میں چھوڑ کر ہی چلا جائے گا نا، یعنی سیدھے راہ سے بڑھ رہی ہے۔ مقصد کیا ہے میرا اس دنیا میں آنے کا؟ دل ز پر گفتن بے میرد در بدن، گرچہ گفتارش بود در ادن، ادن ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے موتی مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، مشہور ہوتے ہیں نا مولوی، وہاں جی وہ چوک پر پکوڑے ملتے ہیں، پکوڑے والے چوک، سموسے مشہور ہیں جی، ٹھیک ہے نا، ایسے ادن کا شہر، وہاں کے در موتی مشہور تھے،
کہتے ہیں دل سے پرگفتان میں زیادہ بولنا، دل زیادہ بولنے سے مر جاتا ہے جسم میں، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہوگا پھر نماز میں لطف نہیں آئے گا، قرآن کی تلاوت کرو گے لطف نہیں آئے گا، اگرچہ گفتگو ادن کے موتی کیوں نہ، ادن کے موتی، تو یہ تصوف کی گہرائی میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو جب طالب علم ہے وہ سر پڑھ رہا ہے تو وہ تو بہت اونچے اونچے سے زبان چلائے گا نا، ناوی ہے تکرار کرے گا، تقریر کے لیے پریکٹس کرنے پڑے گی، مناظر تیاری کرے گا، مناظرے کے اندر ہاں جی گفتگو اس قسم کی۔ آپ جو بول رہے ہیں جس وقت اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو نا تو پھر یہ پابندی ہوتی ہے، سمجھے ہو نا؟ ہاں چاہتے ہو کہ وہ راز باطن کی، ٹھیک ہے نا، وہ باطنی علم نصیب ہو تو پھر ان ظاہری اعضاء پر ذرا پابندی لگانی پڑے گی، پھر اس کے بعد باطن کیا ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ آنکھ سائی اندر فصاحت میں کنت، چہرہ دل را جراحت میں کنت۔ جو فصاحت کے اندر سائی کوشش کرتا ہے کہ میں جملے جی بڑے فصیح بلیغ بولوں، ایسی شعر و شاعری، ایسے جملے بولوں کہ لوگ بس ورطہ حیرت میں کھو جائیں، حیران ہو جائیں کہ یہ جملہ تو حضرت سے میں نے سنا ہے، یہ جملہ کسی نے اگر پہلے بولا ہو تو میں خطابت ہی چھوڑ دوں گا، خطیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جملہ پہلی بار میں ہی بول رہا، اس قسم کی۔ تو یہ اندر کی جو ہے نا وہ اصلاح نہیں ہو رہی، اندر میں کچھ اور ہوتا ہے، سمجھے ہو نا؟ کہتے ہیں یہ جو کچھ ایک شاعر صاحب وہ ایسے اپنے کلام کو جی ٹھیک ہے نا بڑی زور دے کر ایسے پڑھ رہے تھے اور وہ دانت ان کے کیا تھے، سمجھے ہو نا، مصنوعی تھے، زور لگایا تو میز پہ آ گئے، جلدی سے خیر اٹھا کر منہ میں ڈال لیے، پھر دوبارہ زور لگایا کسی لفظ میں پھر گر گئے، تو سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، حضرت کچھ سنائیں گے یا کیسٹیں بدلائیں گے؟ بدلاتے رہو گے، کیسٹیں بدلاتے رہو گے، مہربانی کرو کچھ ہمیں سناؤ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مولوی صاحب تقریر کرتے تھے بڑے جوش سے، ابو جلا بیٹھا انہوں نے منہ سے تھوکا ان پر تو آگے حضرت تقریر تو ماشاءاللہ لیکن سارے منہ کو تھوکا نہ بھی کر دیتے، مہربانی فرماؤ کہ ساری اندر فساد میں کو نہ، جو فساد کے اندر کوشش کرتا ہے، چہرہ دل را جراحت میں کو نہ، دل کے چہرے کو وہ زخمی کر لیتا ہے، دل کے چہرے کو زخمی کر لیتا ہے، یعنی وہ روحانیت کا اس کا مقام، ٹھیک ہے نا، وہ تنزلی کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں یہ تصوف کی دنیا کے اندر جو نا وہاں پھر خاموشی چپ۔ ہمارے شیخ طریقت رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد پیر سواگ رحمۃ اللہ فرمایا یہ مقام ہے یہاں خاموش رہنا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا میرے رشتہ دار آگے کوئی شادی کا کوئی برادری میں کوئی مشورہ لینا تھا تو میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی، اب جوں ہی ایسے ارادہ کیا بولنے کا نا میری پشت پر ایسے مکہ لگا 150 میل دور مرشد کریمی، اور آواز بھی آئی کہ کس مقام پر بیٹھے ہو، فوراً میں خاموش۔ ہمارے مرشد کریم، ہمارے مرشد کریم، ٹھیک ہے نا، حضرت خواجہ صوفی نور منصور، کل ہمارے وہ شاگرد وہاں پہنچے، شاہد وہ پھر فون کیا، میں نے دعا مانگی، سلطان العارفین کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئی، پیر سواگ رحمۃ اللہ پیر باری صاحب، ہمارے پیر صاحب کی بات، میرے شاگرد ہیں محمد شاہد ہے اور یونس ہے اور شہباز، یہ تینوں گئے تھے حضرت صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہیں، ان کی بھی رو آخری 2 شعر ہیں جی۔ یہ رو سے مراد یہ رو نہیں ہے گنے کی جو رو ہوتی ہے اس طرح کی رو سے رہے گنے کی، ٹھیک ہے، رو کا معنی تو جا، رفتن جانا، رواد مضارع رو، زبان را زبان کو در دہاں منہ میں محبوس رکھ، قیدی رکھ، جا بات سن لے زبان پہ کنٹرول، ٹھیک ہے نا، زبان پہ کنٹرول کر، وز خلائق مخلوق اور مخلوق سے خیش رکھ، اپنے آپ کو مایوس دار مایوس رکھ۔ کیا مطلب؟ یعنی لوگوں پر سارا اعتماد نہ کر، بھروسہ نہ کر، فلاں کی وجہ سے میرا کام چلے گا، فلاں کے پاس جاؤں گا تو میرا کام بنے گا، جیسے وہ ٹی سی کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ، دنیا داروں کی، سیاسی لوگوں کی، جا کر لوگ ٹی سی کرتے رہتے ہیں خوشامد کی، ان کے ساتھ رہنے سے خوشامد کرنے سے ہمارا کام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو تو اتنے دکھڑے سناتے، اتنا رب کو سنا دیں۔ اسی لیے رات کو اٹھ کے نا وضو کر کے مصلی پہ آ کر 2 رکعت پڑھ کے نا اپنے رب کو دکھڑا سناؤ، پھر دیکھو کرم کتنا ہوتا ہے، سمجھے؟ وز خلائق مخلوق سے اپنے آپ کو مایوس دار مایوس رکھ، مایوس ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہم اوروں کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں، رب کو، رب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ تصوف کے اندر یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ جتنا ہمارا خیر خواہ ہے اتنا اور کوئی، اللہ کے محبوب
جو رو رو کے دعائیں ہمارے لیے. ایک مرتبہ ہم رب کو یاد کریں 70 مرتبہ. حدیث قدسی ہے نا، اللہ فرماتا لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں حاضر ہوں. یہاں تک کہ تو اللہ سے پیار اور محبت کی وجہ سے کوئی ایسا جملہ بھی بول جو اس کی شان کے لائق نہیں، پھر بھی وہ ناراض. وہ محبت میں کہہ رہا تھا نا، اے اللہ تو میرے پاس آتا، میں تجھے تیل لگاتا تیری خدمت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، صاحب شریعت رسول، اور وہ روتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا. کوطور پہ پہنچے، اللہ نے فرمایا میں نے تو بھیجا تھا کہ لوگوں کو میری بارگاہ میں حاضر کرو گے فصل کے لیے، آپ نے فصل کر دیا. وہ جیسے بھی محبت میں بیٹھا تھا نا، مجھے اس کی باتیں بڑی پیاری لگ رہی تھی. اس کو تلاش کرو، دیکھو اللہ کو کتنا پیار ہے، ہاں کتنا محبت ہے. اور مشکات شریف کی ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے محبوب نے وہ سمجھایا مثال سے کہ اس کے پاس اونٹنی میں پانی تو رکھا تھا، سفر کرتے کرتے آگے اونٹنی کو بٹھایا، ہو گیا، اب آنکھ کھلی، سخت پیاس لگی ہے کہ اس کے ذہن سے بات نکل گئی شاید پانی نہیں، ادھر ادھر تلاش کرتا ہے. اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں ادھر پیاسا مر جاؤں گا. اس حالت میں اس کو فوراً ذہن میں آتی ہے بات، وہ اللہ کے پانی تو تیرے پاس ہے، پانی اٹھا دے. اتنا خوش ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر ٹھیک ہے نا جی، عرض کرتا ہے یا اللہ تیرا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کرتے کرتے یا اللہ تو پھر میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، اس قسم کی. تو اللہ تعالیٰ ناراض اسے نہیں ہوتا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ آپ فرماتے ہیں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، رو جا زبان کو منہ میں قید رکھ اور مخلوق سے اپنے آپ کو مایوس رکھ. ہر کے اوپر عیب خود بھی ناشود، روح اورا قوت پیدا شوا. سبحان اللہ، کمال کر دی. حاصل ہے پورے سبق کا، ٹھیک ہے نا جی. یہ شعر جس طرح وہ شاعر کہتے ہیں نا جی، حاصل جی، ہاں جی حاصل ہے جی، حاصل ہے، نتیجہ ہے. ہر کے جو شخص اپنے عیب پر بینا ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے نابینا، ایک ہوتا ہے بینا، یعنی اپنے عیب اسے نظر آتے ہیں. سرائکی میں کہتے ہیں منجھ کو اپنی کالوین نہیں نظر دی. ہم ہیں کہ دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، اپنے عیب نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر. بہادر شاہ ظفر کہتا ہے، مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے گریبان میں جھانکا تو پھر ہمیں پتہ چلا. صوفیہ یہی سبق دیتے ہیں، ادھر ادھر مت دیکھو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تو کس حال میں ہے، صبح سے لے کر شام تک تیرا وقت کیسے گزرا ہے، زبان کو کیسے استعمال کیا ہے، آنکھ کو کیسے استعمال کیا ہے، قوت سماعت کو کہاں استعمال کیا ہے، اپنے عیبوں پر. تو پھر کیا ہوگا؟ عقل مند بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے عیب کو دیکھے. ٹھیک ہے، ہر کے پر عیب خود بھی ناشود، روح اورا قوت پیدا شود. اس کی روح میں طاقت پیدا ہوگی. روح کس ملک سے آئی؟ عرش سے بھی اوپر ایک عالم ہے، عالم امر، وہاں کی ہے. یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ جو باڈی ہے، اربع عناصر کا مجموعہ، آگ پانی مٹی ہوا، یہ ہے دنیا کی چیزیں، ان سے بنی ہے. تو اس کی غذا بھی وہی ہے جو مٹی سے پیدا ہو، پھل فروٹ ہیں، گندم ہے. اور یہ روح اس ملک کی نہیں ہے، جس ملک کی ہے اس کی غذا بھی وہاں کی ہے. تو قرآن کی تلاوت، اللہ کے سجدے، ذکر، فکر، عبادت، یہ کس کی غذا ہے؟ روح کی. ہم اس باڈی کو تو غذا دیں اور روح کو غذا نہ دیں تو یہ ظلم ہے. جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے وہ اوروں کے ساتھ کیا حساب کرے گا؟ جو نماز نہ پڑھے، نیکی نہ کرے، اپنی روح کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہے نا. اس کی روح کے اندر طاقت نہیں ہوگی. اگر چاہتے ہیں کہ طاقت پیدا ہو، پھر اپنے عیبوں کو دیکھنے کے بعد پھر کیا کرے؟ اصلاح کرے. اس اصلاح کے اندر پھر رزق حلال کھائے. پھر روح، ہاں کس کی؟ ہاں سب کی ادھر سے آئی. ٹھیک ہے نا جی. اس کی روح پھر بیمار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. روح سب کی ادھر سے، روح کو اللہ نے پیدا کیا، چاہے ابو جہل کی روح ہو، ٹھیک ہے نا جی، یا اہل اسلام کی روح ہو. سمجھو نا، روح ہے ادھر کی. روح ہو من عمل، مسلمان ہوتا ہے اس کی صحبت اسے ویسا بنا دیتی ہے جہاں وہ پلتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینجسانہ او یمجسانہ. بچہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی، ٹھیک ہے نا جی،
جیسے ماحول ہوتا ہے صحبت اس کے مطابق فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ روح۔ اور جس وقت اللہ کے ولی دل جب روشن ہو جاتا ہے، وہ جدھر دیکھتے ہیں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، اللہ کے جلوے انہیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سبق کی روحانی برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں جی، فارسی قاعدہ نکالو۔